الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ گزشتہ ہفتے دجال کے سلسلے میں چند احادیث بیان کی گئی تھیں۔ اس کے جو احوال اللہ کے رسول نے بیان فرمائے تھے، ان احوال کو آج ہم اپنی زندگی کے اندر اور اپنے اطراف میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس پر چند باتیں بیان کی گئی تھیں۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹی کا اور غلوں کا پہاڑ چلے گا، اور اسی طریقے سے پانی کی نہریں چلیں گی۔ ایک بستی کے اندر پہنچے گا اور ان سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو، لہٰذا وہ اس کا انکار کر دیں گے تو وہ ان کا کھانے پینے کا سامان روک دے گا اور وہاں سوکھا پڑ جائے گا، اور ایک بستی کے لوگ اس کو رب مان لیں گے تو وہاں وہ غلوں کی فراوانی کر دے گا اور بہت کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دے گا۔ لہٰذا ہم آج کے دور میں اس حدیث کے بارے میں جب غور کرتے ہیں اور آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی۔ پچھلے ہفتے میں نے کرنسی اور پیسے کے متعلق بات شروع کی تھی جو درمیان میں رہ گئی تھی۔ اس کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ 1095 میں فلسطین کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس تنظیم کا نام ٹیمپلرز رکھا گیا تھا، اور پھر اس میں ایک اور تنظیم الگ سے بنائی گئی تھی جس کا نام نائٹس رکھا گیا تھا، اور پھر سلطان محمود اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسطین کو آزاد کرنے کے بعد 1190 کے بعد یہ تنظیمیں یورپ منتقل ہو گئی تھیں، اور یورپ کے اندر انہوں نے اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے تھے، اور عیسائی دنیا نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مقدس لوگ سمجھے جاتے تھے، یہ وہ لوگ سمجھے جاتے تھے جو مسجد اقصیٰ کے محافظ تھے، اور مسجد اقصیٰ پر جانے والے عیسائیوں کے راستوں کی حفاظت کرنے والے تھے، تو یہ بڑے بابرکت لوگ سمجھے جاتے تھے عیسائیوں میں۔ لہٰذا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جماعت یہودیوں نے ہائی جیک کر لی تھی، یہ جماعت یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک طریقہ شروع کیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے جو گھر ہیں اس میں سے آج بھی دبے ہوئے دیواروں میں یا زمینوں میں سے نکل جایا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی حفاظت کے لیے مختلف جگہوں پر چھپایا کرتے تھے۔ اب کسی کو کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ ان سکوں کو لے جاتا تھا اور اپنی چیز خرید لیتا تھا۔ تو انہوں نے جیسے سونار ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طریقے سے دکانیں بنائیں، اور دکانیں بنانے کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ آپ اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کی طرف سے پریشان رہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو یہاں ہمارے پاس رکھ دیا کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جب آپ کو کوئی چیز خریدنی ہو تو ہمارے سے اپنا مال لے جایا کریں۔ اور وہ ایک رسید ان کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ کسی نے 100 سونے کے سکے رکھوائے، انہوں نے رسید پہ لکھا آپ کا نام، 100 سونے کے سکے، ان کا وزن، اور آپ کو دے دیا کہ یہ آپ کی امانت یہاں محفوظ ہے، جب آپ کو ان کی ضرورت ہو آپ یہ رسید لائیے گا اور یہ لے جائیے گا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے اندر یہ لوگ بڑے مشہور ہوئے، اور لوگوں نے بہت ان کے پاس مال رکھوانا شروع کر دیا۔ تو اس میں لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی کو مثال کے طور پر کوئی گھر خریدنا ہے، وہ گیا وہاں سے مال لایا، اور ادھر اپنا گھر خرید کر جس سے خریدا اس کو مال دے دیا، جس نے وہ پیسہ لیا اور گھر بیچا اس نے لا کر وہ مال واپس اسی کے پاس رکھوا دیا، اب اپنے نام سے اس نے رسید بنوا لی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کام بھی بڑا لمبا ہے، آپ ایک کام کرو کہ یہ رسید جو آدمی بھی لے آئے گا اس کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو
وہ پیسہ دے دیں گے جب وہ چاہے گا، لہٰذا آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو اسی رسید سے خرید لو۔ اب وہ رسید گھومنے لگی، وہی رسید ہے جو آپ کی جیب میں آج نوٹ کی شکل میں ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس نوٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، ہندی میں لکھا ہے 100 روپے کے والے پر کہ میں دھارک کو 100 روپے ادا کرنے کی اجازت دیتا ہوں، کچھ ایسے ہی ایک ورڈ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس 100 روپے کے برابر سونا یا چاندی حکومت کے پاس جمع ہے۔ یہ جو نوٹ ہے یہ تو کاغذ ہے، اصل اس نوٹ کی جو قیمت ہے، اس 100 روپے کی جو حیثیت ہے، اتنے سونا آپ اس کے حقدار ہیں جو آپ کی جیب میں رکھا ہے۔ اس میں انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ لوگوں کا سونا اپنے پاس جمع کیا اور اس کو کاروبار میں لگایا، لوگوں کو قرضہ دینا شروع کیا اس پیسے سے۔ پیسہ کس کا؟ آپ کا، پیسہ عوام کا، اور اس پر سود کون کھا رہے ہیں؟ یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بینک کی شکل دے دی۔ یہ لوگ اتنے مضبوط ہو گئے یورپ کے اندر کہ یورپ کی بڑی بڑی حکومتیں ان کی مقروض ہو گئیں۔ لہٰذا سن 1400 کے شروع کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہے؟ مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام فرعون نہیں تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ اس کرسی پر بیٹھنے والے کا نام تھا۔ آپ نے سنا ہوگا انگلینڈ کے اندر وکٹوریا کی حکومت ہوتی ہے۔ وکٹوریا نام نہیں، لقب ہے۔ جو بھی عورت ملکہ بنے گی اس کو وکٹوریا کہا جائے گا، اس کا نام خود کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح فرانس کے جو بادشاہ اس دور میں ہوا کرتے تھے انہیں فلپس کہا جاتا تھا۔ تو 4تھے نمبر کا جو فلپس تھا، جو فرانس کا بادشاہ تھا، وہ جب گدی پر بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ فرانس کی حکومت تو ان ٹیمپلرز کی مقروض ہے اور اتنا زیادہ قرض ہے کہ فرانس اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے، بادشاہ تھا، اس نے اپنی CBI کو استعمال کیا اور ان کی پوری انکوائری نکلوائی، یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ تو اس نے جب ان کی پوری معلومات اکٹھی کر لی تو اس نے اپنے ملک فرانس کے اندر ایک حکم نافذ کیا، اور وہ جو حکم تھا اس حکم کے لیے اپنے سارے ادھیکاریوں کو، سارے افسروں کو یہ حکم کیا کہ جو تاریخ میں دے رہا ہوں اس تاریخ میں صبح میں 6 بجے یہ کھولے جائیں گے، اس سے پہلے نہ تو کوئی دیکھے گا اس میں کیا لکھا ہے، نہ کسی کو معلوم ہوگا اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور جو حکم اس کے اندر لکھا ہے اس کے کھلنے کے بعد 3 گھنٹے کے اندر اس حکم پر عمل ہو جانا چاہیے۔ جو افسر اس پر عمل نہیں کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس نے یہ حکم پورے ملک کے اندر بھیج دیے، بند، بالکل کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا وقت متعینہ پر جب انہیں کھولا گیا، پورے ملک میں ایک ساتھ ان کو کھولا گیا، جب ان کو کھولا گیا تو اس میں صاف یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹیمپلرز کے جتنے افسر، جتنے دفتر ہیں وہ سب سیل کر دیے جائیں، جو اس کے اندر رکاوٹ بنے اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، ضرورت پڑے تو قتل تک کر دیا جائے، کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے، اور ان کے تمام افسروں کو، ان کے تمام مالکوں کو، ان کے تمام ورکروں کو سب کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور ان کی تمام جائیدادیں اور ان کا مال و دولت سب قبضہ کر لیا جائے۔ لہٰذا اس پر اسی دن عمل ہو گیا اور ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ اس سے بڑا ہنگامہ ہوا پورے یورپ کے اندر، کیونکہ فرانس میں ہوا تھا یہ کام، دوسرے ملکوں کے اندر تو یہ آزادانہ گھوم رہے تھے۔ لہٰذا اس نے علماء کو جمع کیا، عیسائی علماء کو، اور ان کی ساری روداد ان کے سامنے پیش کی اور ان سے کہا کتابیں لکھو ان کے اوپر، اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کر آؤ۔ لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ہر جگہ سے بھاگنا پڑا اور یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ اس کے
پورے 300 سال کے بعد یہ دوبارہ نئے نام کے ساتھ دنیا کے سامنے آتے ہیں، اور وہ نام آج تک چل رہا ہے۔ وہ نام ہے فری میسنز۔ آج پوری دنیا ان فری میسنز کے کنٹرول میں ہے، اور یہ پوری دنیا کو جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے سے چلاتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کے اس ملک کے اندر ہندوستان کا ہندو حکومت کرے گا، پاکستان کے اندر ایک پاکستان کا رہنے والا مسلمان حکومت کرے گا، اسی طریقے سے عرب کے اندر عرب کا رہنے والا مسلمان حکومت کرے گا، یورپ کے ملکوں کے اندر یورپ کا رہنے والا عیسائی حکومت کرے گا، لیکن ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی ایک قدم نہیں چل سکتا۔ یہ جو فری میسنز ہیں، اس کو، یہ جو ایک تنظیم ہے، اس کو کون لوگ چلاتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، نہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر 8 لوگ ہوتے ہیں جو آل داؤد سے ہوتے ہیں۔ وہ 8 لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ امریکہ کا صدر بھی ان کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے، اسرائیل کا صدر بھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ 8 لوگ پوری دنیا کو آج کنٹرول کر رہے ہیں۔ خیر، میں اس پر بات نہیں کرتا، میں یہ بتلا رہا تھا کہ وہ جو پیسہ تھا، اس پیسے نے، مال نے، جو کہ سونا اور چاندی تھا، اس نے شکل اختیار کی کاغذ کی، اور پھر اس نے ایک اور شکل تبدیل کی، کریڈٹ کارڈ کی، اور اب ایک تیسری شکل آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمبروں کا کھیل۔ مجھے آپ کو 10,000 روپے دینے ہیں، جیب سے موبائل نکالوں گا، 10,000 ڈالوں گا اور آپ کو بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ دیکھ لو، آپ کے پاس آ گیا۔ نہ میں نے آپ کو مال دیا، نہ آپ نے مجھ سے مال لیا، میں نے نمبر بھیج دیا، آپ نے نمبر دیکھ لیا، آپ مطمئن ہو گئے۔ اب یہ جو نمبروں کا کھیل ہے، اس میں مال کہاں ہے کسی کے پاس کوئی مال؟ یہ خالی نمبر ہیں، میں نے دکھا دیے، آپ نے دیکھ لیے۔ اب جب یہ نمبروں کا کھیل شروع ہو گیا، یہ نمبر چلتے کہاں سے ہیں؟ بینک سے۔ بینک کی طرف سے میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے آ گئے، ایسے ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اور آپ اپنا گھر اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتے۔ مثال دے دوں، کھتولی کے اندر مثال کے طور پر آپ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے سرکل ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور بیچنے والے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا آپ بینک کے اندر جس کو بیچیں گے اس سے اتنا ہی پیسہ لے سکتے ہیں جتنا پیسہ سرکل ریٹ کے حساب سے بن رہا ہوگا۔ اس سے زائد میں اگر آپ نے بیچا ہے، آپ اسے بینک اکاؤنٹ میں نہیں لے سکتے۔ مال آپ کا، اور آپ اس کو اپنی مرضی سے نہیں بیچ سکتے، آپ اپنی مرضی سے سودا نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اس کا پیسہ کا لین دین نہیں کر سکتے۔ آپ ان چیزوں سے اندازہ کریے کہ آپ سب کے سب ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ جیسا چاہیں گے آپ کو ویسے چلنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات، جب بینک کے اندر آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، جب حکومت چاہے آپ کو زمین پر لے آئے، آپ کا بینک اکاؤنٹ بند کر دے۔ اب آپ اپنے اس پیسے کا کوئی فائدہ اس سے نہیں لے سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ لوگوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے یہ طریقے اختیار کیے، اور باقاعدہ نئے قوانین جو آ گئے ہیں، ان قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلے کڑکی ہوا کرتی تھی، اگر کوئی مجرم ہوتا تھا، کیسے ہوتی تھی کہ پولیس آتی تھی اور اس کے گھر بار کو سیل کر کے چلی جاتی تھی۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بینک اکاؤنٹ بند کیے، آپ فقیر۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے، آنے والا وقت بار بار آپ کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ کیش لیس انڈیا، پیسے کے بغیر انڈیا، سارا کام کہاں سے کرو؟ موبائل سے کرو، آپ کو جیب میں پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن یہ ہو گیا، اس دن آپ فقیر جب چاہیں بنا دیے جائیں گے۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ اس کو بیچ کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، اس لیے کہ کیش لیس جب ہو جائے گا تو جو بھی بیچیں گے وہ بینک کے ذریعے ہی بیچیں گے۔
آپ نے 10,000 روپے کی بیچی تو 10,000 آپ کو نہیں ملیں گے، وہ آپ کو نمبر دکھائے گا، بھیج دیا اور بینک اکاؤنٹ بلاک ہے، حکومت نے بند کر رکھا ہے، اب آپ کو اپنی کسی چیز سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ جو اس کو تسلیم کرے گا اس کو مالدار بنا دے گا، کھانے پینے کی چیزیں اس کو دے دے گا، لیکن جو اس کا انکار کر دے گا وہ اس سے کھانے پینے کی چیزیں سلب کر لے گا اور اس کو بھوکا اور پیاسا چھوڑ دے گا۔ یہ ایسے ہوگا۔ آپ سوچئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کی شاید سمجھ میں آیا ہو کہ وہ اس طریقے سے ہوگا۔ اور پھر دوسری روایات کے اوپر انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔